اور ابھی تھی دوریاں رب سے، ابھی قربت میں بیٹھے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ظلمتوں کے پہاڑ کیوں نہ ہوں، کسی ولی اللہ کے پاس بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر وہ پہاڑ کے پہاڑ اڑ جائیں گے۔ اہل اللہ سے دل جڑتا ہے تو دل اللہ کی محبت میں چارج ہو جاتا ہے، چارج۔ اور جب اہل اللہ کی قلوب سے، ان کی صحبتوں سے دوری ہوتی ہے، جسم دور رہتا ہے تو قلوب بھی دور ہو جاتے ہیں، تو ہمارے قلوب پھر اللہ کی محبت میں چارج نہیں رہتے، ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ جیسے موبائل ڈسچارج ہو جاتا ہے، جب اس کو پھر چارج کرنا پڑتا ہے، اور چارج ہو تو سارے کانٹیکٹس بحال ہو جاتے ہیں، ساری چیزیں، سسٹم سارا بحال ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دل اللہ کی محبت میں چارج ہو جاتا ہے تو پھر ساری نعمتیں بحال ہو جاتی ہیں، توکل بحال ہو جاتا ہے، قناعت بحال ہو جاتی ہیں، ساری نعمتیں، دولتیں، ہر چیز پھر ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ چند دن رہنا پڑے دریائے اہل دل سے دور، تب پتہ چل جائے گا تو کس قدر پانی میں ہے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ شیخ سے جس کا تعلق ڈھیلا ڈھالا ہو گیا، نفس و شیطان کے لیے وہ ترنے والا ہو گیا۔ دھوکے بازوں کے لیے دھوکہ دینا بہت آسان ہو جاتا ہے، جن لوگوں کا کسی سے اصلاح کا تعلق نہ ہو، ان کو نفس و شیطان کے لیے دھوکہ دینا بہت آسان ہو جاتا ہے، گمراہ کن ایجنسیوں کے لیے ان کو دھوکہ دینا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، باپ سے تعلق قطع کیے ہوئے، اس کو گمراہ کرنا گمراہ کن ایجنسیوں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ اور ایک بچہ ہے جس کا اپنے باپ سے قوی تعلق ہے، اس کا باپ دیندار ہے، سمجھدار ہے، تو اس کو دھوکہ دینا آسان نہیں ہوتا، وہ اپنے باپ سے رجوع کرتا ہے، باپ اس کو بتا دیتا بھائی یہ تو غلط بات ہے، کس نے تمہیں بتائی، یہ بہت غلط بات ہے، یہ تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، تو اس کو بتاتا رہتا ہے، دھوکوں سے آگاہ کرتا رہتا ہے۔ ایسے جس بندے کا کسی مصلح سے تعلق ہو اور واقعی اصلاح کا تعلق ہو تو وہ بتاتا رہتا ہے بھائی یہ تمہیں نفس دھوکہ دے رہا ہے، یہ شیطان تم کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ گمراہ کن ایجنسیاں تمہیں دھوکہ دے رہی ہیں۔ چوزا کبھی پان کھانے جا رہا ہے، کبھی ادھر انڈا موڑ جا رہا ہے، کبھی ڈسکو موڑ جا رہا ہے، تو بھائی بلہ کھا جائے گا کہ نہیں کھا جائے گا؟ جہاں کتنے شریف بلے تو ہے نہیں، تو چھوڑ دیں بیچارے کو۔ اب چوزے کی بھلائی اور بھلا اور عافیت اس میں ہے کہ وہ مرغی کے ساتھ رہے، جہاں جانا ہے مرغی کے ساتھ جائے، ورنہ چیل، کوا، بلہ اور بھی چور ڈاکو بھی کوئی نہ کوئی اٹھا لے گا۔ تو ہم چوزوں کو بھی چاہیے کہ اللہ والوں میں رہیں، ادھر ادھر بھٹکتے نہ رہیں، کبھی اس چوک پہ بیٹھ گئے، کبھی اس چوک پہ بیٹھ گئے، کبھی یہاں وقت برباد کر دیا، کبھی وہاں وقت برباد کر لیا۔ یہ گمراہ کن ایجنسیوں کے چیل، کوے، بلے، کتے یہ اٹھا کے لے جائیں گے، ورنہ گمراہ کر دیں گے۔ کسی نے ہیروئن کی لت لگا دی، کسی کو چرس کی لگا دی، کسی کو زنا کی لگا دی، کسی کو بدکاری کی لت لگا دی، کسی کو ڈاکے کی لت لگا دی۔ اپنی اولاد کو نیک صحبتوں کا چسکا لگانا چاہیے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل اللہ کی صحبت فرض عین ہے، اور اس تعلق کے بعد بھی فضل ہی تعالی کوئی جادو بھی اثر نہیں کرتا۔ بہت سی بلاؤں اور آفتوں سے فیض شیخ کی برکت سے حفاظت ہوتی ہے، کسی اللہ والے کے صدقے میں بہت سی بلاؤں اور آفتوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ یہ مشاہدہ ہے، مشاہدے کی بات بتا رہے ہیں۔ بہت سی آفتوں سے اور بلاؤں سے کسی اللہ والے سے تعلق ہوتا ہے، اس کی برکت سے حفاظت ہوتی ہے۔ والدین کی دعاؤں کی برکت سے کتنی ساری بلاؤں سے، آفتوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے، اور صلہ رحمی کی برکت سے کتنی آفتوں سے، بلاؤں سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ اور اہل اللہ کا تعلق ایک حفاظتی حصار ہوتا ہے، حفاظتی حصار بزرگوں نے فرمایا، اس سے بہت سی بلاؤں سے حفاظت ہو رہی ہوتی ہے، یا بلا میں ابتلا ہوتا ہے اور نجات نصیب ہو جاتی ہے۔ نفس و شیطان کا طوفان تعاقب میں میرے، کشتی شیخ سے جھٹ کشتی ملا لی میں نے۔